میں بہت مؤدب ہو کر درخواست کرتا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا صدارتی کلام پیش فرمائیں اور خطبہ بھی پیش فرمائیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب. جناب ابھی جو قطع آپ نے پڑھا ہے اقبال کا مجھے بلانے سے پہلے، میں اسے کچھ معنوی طور پر اپنے اوپر لے رہا ہوں کہ کیا آپ کو مجھ سے یہ توقع ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو توقع آپ نے رکھی وہ توقع اس کے ایسی نہیں کہ میں اس کے قابل ہو سکوں. میں حقیقت یہ ہے کہ اپنے حقیقی جذبات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو تقریب آج میں نے یہاں دیکھی ہے، جس میں شریک ہوا ہوں، بظاہر تو ایک موضوع پر بھی گفتگو رہی اور بھی ایک مشاعرہ رہا، لیکن اس طرح کی تقریبات میں نہیں سمجھتا کہ عام طور پر ہوتی ہوں. یہ بہت منفرد مثال ہے ایسی تقریب کی. میں نے تقریبات بہت دیکھی ہیں، شریک ہوا ہوں، حصہ بھی لیا ہے بہت سو میں، لیکن اس طرح کی منفرد اور منتخب تقریبات کم ہوتی ہیں. آپ نے تو بظاہر اقبال کے شاہین اس کو عنوان دیا ہے، چاہے وہ شعری محفل بھی ہو یا نثر میں بھی، گفتگو میں بھی، مناظروں میں بھی. لیکن اس طرح کی تقریبات عام طور پر جو اقبال اکیڈمیاں ہیں، یہاں پر 2-3 ایسی ہیں جن میں میں بھی شریک ہوتا رہتا ہوں، ان کی تقریبات میں بھی اور ان کے مشاورت میں بھی، لیکن وہاں یہ شعور بھی نہیں نظر آتا مجھے کہ جس طرح کا شعور آپ کے یہاں نظر آ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک روایتی انداز ہے تقریبات کا، اور کوئی ایک موضوع منتخب کر لیا جاتا ہے، چاہے وہ سیمینار ہو، چاہے ایک کانفرنس ہو، اس میں موضوع منتخب کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو اظہار خیال کی دعوت دی جاتی ہے. مزید کوئی اور موضوع مقصد نہیں ہوتا ان کا. لیکن آپ نے جس طرح کی تقریب منعقد کی ہے، اس کا ایک واضح موضوع بھی ہے اور مقصد بھی ہے، اور وہ مقصد ایسا ہے کہ جو بڑا تعمیری ہے. یہاں ذکر ہوا نوجوانوں کا، اور بارہا ذکر ہوا، متعدد حوالوں سے ذکر ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی علمی ادارے ہیں، جو تقریبات ہوتی ہیں، ان میں بالعموم نوجوانوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جبکہ مقصد ہونا چاہیے نوجوانوں کے لیے. یعنی ہمارا بنیادی مقصد تو ہونا چاہیے تربیت نوجوانوں کو، اور نوجوانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ آئندہ مستقبل میں کچھ بن سکیں اور کچھ بنا بھی سکیں ملک کو، قوم کو. تو نوجوانوں کے تعلق سے اس طرح کی منصوبہ بندی ہمارے ہاں نہیں ہوتی. وہ چاہے کوئی ادارہ ہو، علمی ادارہ ہو، کیسا ہی ادارہ ہو، اس میں نوجوانوں کو کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی اور ان کو مقصد نہیں بنایا جاتا. عام طور پر میں یہ کہتا رہا ہوں ہر جگہ جہاں بھی موقع ملتا ہے کہ جس تقریب میں بھی آپ حصہ لیں، آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں نوجوان کتنے شریک ہیں اور نوجوان کیا سیکھ رہے ہیں، کیا حاصل کر رہے ہیں آپ کی تقریب سے. میرا بنیادی مقصد یہی ہوگا آئندہ بھی کبھی آپ سے گزارش اگر کرنے کا موقع مل رہا ہے تو یہ کہ آئندہ کی تقریبات میں جو بھی آپ ماہانہ کرتے ہیں تقریب، اس میں کوشش یہ کیجئے کہ 4-5-10 نوجوان ضرور آیا کریں. اور اس کے لیے ایک بہت اچھی بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یونیورسٹی قریب ہے آپ کے، اور یونیورسٹیوں سے ایسے طالب علم بھی آپ کو مل سکتے ہیں جو اعلیٰ سطح کے، یعنی ایم اے، ایم ایس سی وغیرہ جو کرتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باشعور بھی ہوتے ہیں. اگر ان کو کسی طرح سے آپ راغب کر سکیں، اور اس کے ذرائع بھی ہو سکتے ہیں، وسائل بھی ہو سکتے ہیں کہ کیسے ان کو راغب کریں آپ. اگر آپ ہر تقریب میں 2-4-5 نوجوانوں کو شامل کر لیا کریں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا ہماری قوم پر اور مستقبل پر بھی. پھر اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جہاں تربیت ہوگی نوجوانوں کی،
اسی میں آپ کے ادارے کو بھی کچھ ایسے موضوعات ملیں گے کہ جو آپ کے تقریبات کا جو ایک انداز ہے، روایتی انداز ہے، اس میں بھی تبدیلی آئے گی، مثبت تبدیلی ہوگی وہ. تو اس لیے بہت مناسب یہ گزارش ہے میری اپنے حد تک، اپنے طور پر، کہ نوجوانوں کے لیے آپ سوچیں، موضوعات بھی ان کے لیے ایسے سوچیں کہ جس میں وہ خود بھی حصہ لینے پر آمادہ ہوں، شریک ہو سکیں. وہ شریک ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے اپنے اثرات بھی الگ سے ہوتے ہیں، اور وہ بہت متاثر خود بھی ہوں گے اور اپنے رفقا کو بھی متاثر کر سکتے ہیں. تو اس لیے موضوعات کا جو انتخاب کریں، ٹھیک ہے، بہت اچھا موضوع تھا آج کا شاہین کا، اور اس طرح سے اور بھی دوسرے موضوعات نکالے جا سکتے ہیں. خود اقبال نوجوانوں کے لیے علیحدہ سے بھی ایک تخصیص رکھتے تھے اپنے فکر میں. اس فکر کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں، نکالنے کی کوشش کریں، کھنگالیں کہ کیا اقبال چاہتے تھے، اقبال کے نظر میں نوجوان کیا تھے، اور نوجوانوں کو وہ کیا دیکھنا چاہتے تھے، کیا کچھ کرنا چاہتے تھے. خود نوجوانوں کو اس بات پر لگائیے کہ وہ اقبال کو کس طور پر دیکھ رہے ہیں، کیا اقبال ان کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو میری گزارش یہ، بہرحال میں بہت خوش ہوں اور مشکور ہوں، شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ کو یعنی یہ مجھے موقع دیا آپ نے کہ یہاں شریک ہو سکوں اور بہت کچھ سیکھ سکوں. حقیقت یہ ہے کہ میں نے سیکھا بھی ہے. بعض مقررین نے بھی بہت اعلیٰ درجے کی تقریریں کی ہیں، ایسے ایسے موضوعات بھی پیش کیے ہیں، ایسی گفتگو اور ایسے اپنے مطالعے کو بھی پیش کیا یہاں پر کہ جو میرے لیے بھی سیکھنے کا موقع تھا اس میں. یہ حقیقت ہے. اور یعنی یہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا کہ کون کیا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد میں پتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی بہترین شعر کہہ سکتے ہیں، اور ان کی فکر بھی ایسی ہے کہ جو وہ متاثر کرتی ہے، لیکن عام زندگی کے حالات میں نہیں ہوتا. یا اس طرح تقریب ہوتی ہے تب مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا بتائیں. اب دیکھیں، یعنی یہاں پر بنارسی صاحب کے فرزند موجود ہیں جن کو ہم بچپن میں پڑھتے تھے، اپنے پرائمری اسکول میں ان کی چیزیں جب پڑھنے میں آتی تھیں، اور وہ نام ابھی تک یاد ہے. مجھے یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ان کے فرزند سے آج یہاں سامنا ہوگا، ملاقات ہو سکتی ہے. اور یہ ایک اس تقریب کا فائدہ ہے، اس تقریب کا فائدہ ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے آپ کے والد ہیں، ان کے بارے میں ہمارے ہاں کوئی تفصیلی کام نہیں ہوا. یعنی ایک بدقسمتی ہماری قوم کی اور ہماری بھی ناقدری ہے کہ ان کے بارے میں اب کوئی نہیں جانتا ہوگا، آج کے نسل میں کوئی نہیں جانتا ہوگا. اور ان کی جو خدمات تھیں، جو ان کی شاعری تھی، اور جو اثرات تھے، وہ ہم نے اپنے بچپن میں محسوس کیے تھے، اور ان کو پڑھا بھی تھا بہت کچھ. تو بہرحال ان پر کوئی کام نہیں ہوا جیسا کام ہونا چاہیے تھا. میں تو آپ سے پوچھنے والا تھا کہ کیا ان پر کسی نے کوئی مقالہ لکھا، کیا ان پر کسی نے مضمون لکھا؟ میرے خیال میں تو شاید نہیں ہے. ایسا لکھا ہوتا تو نظر سے بھی گزرتا. تو ایسے موضوعات بھی تلاش کرنے چاہیے کہ جیسے ان کے والد ہیں، کہ ان پر کام کیوں نہیں ہوا. یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ کیوں نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ ہمارے قوم کی بے نیازی ہے، لیکن اگر نہیں ہوا تو ہونا چاہیے. اور ابھی بھی موقع ہے کہ ان پر کام ہو سکتا ہے. ان کا کلام جیسا تیسا بھی ہو، موجود ہوگا آپ کے یہاں، بیاضوں کی شکل میں بھی ہوگا، مطبوعہ بھی ہوگا، غیر مطبوعہ بھی ہوگا. ان کو یکجا کر کے کسی ایم اے کے طالب علم کو لگائیں کہ وہ ایم اے کا تھیسس ہی لکھے، کچھ نہیں. اور اگر زیادہ اگر نہ کر سکے، پی ایچ ڈی نہ کر سکے، ایم فل نہ کر سکے، لیکن وہ اس طور پہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس طرح کے اور بھی موضوعات ہو سکتے ہیں کہ جن پر کام ہونا چاہیے اور جو نہیں ہو. اور اقبال کے بارے میں تو کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی سارے شخصیت اقبال کی وہ اپنی جگہ، ان کا سارا کلام وہ اپنی جگہ، ان کی فکر جو خطبات کی شکل میں ہے، وہ شکل ایسی ہے کہ جس پر مزید کام ہو سکتے ہیں، کئی کام. یعنی ویسے تو اقبال کی خطبات پر بہت گہرے کام ہوئے ہیں، گہرائی کے ساتھ ہوئے ہیں، اور وہ حق بھی ادا کیا گیا ہے، اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں. کئی ایسی زبانوں میں بھی ترجمے ہوئے ہیں جہاں توقع نہیں ہو، جیسے جاپانی میں اس کا پورا ترجمہ ہو چکا ہے خطبات کا، اقبال کی خطبات کا. تو یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں. لیکن اس طرح کے اور بھی کئی ایسی پہلو ہیں اقبال کے حوالے سے کہ جن پر کام کیا جا سکتا ہے، یا کام کرنے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. تو یہ اس طرح، تو یہ جو آپ کی دانشگاہ ہے اقبال کے تعلق سے بہت حوصلہ افزا ہو سکتی ہے. اس میں مزید آپ اس طرح کے موضوعات کو نکالیں، تلاش کریں، اور ان پر کام کروانے کی کوشش کریں. اور پھر ایسے اسکالرز کو بھی تلاش کریں، اور خاص طور پر نوجوانوں میں جو ہے، یعنی
یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور ان کو موضوعات دیں اور اس طرح کے موضوعات دیں جو آپ کے کام میں بھی آئیں، تو وہ موضوعات یہاں آ کر پیش کریں یا یہاں آ کر وہ تکمیل کریں ان کی، اور پھر وہ آپ کے کام بھی آ سکیں. تو بہرحال تبادلہ کا بھی ایک سلسلہ آپ اس طرح سے کبھی جیسے جیسے وسائل ہوں آپ کے اس کو شروع کریں. تو بہرحال میری گزارش یہ ہوگی کہ نوجوانوں کی طرف خاص طور پر آپ کے ادارے کی توجہ ہونی چاہیے اور اس میں نوجوانوں کو ضرور شامل ہونا چاہیے تقریبات میں. تو مجھے بہت خوشی بھی ہے اور ایسی خوشی کے مواقع مجھے بہت کم ملے ہیں اور آج کل تو مزید کم ملتے ہیں، اس لیے کہ یونیورسٹیوں کے جو حالات ہیں آج کل، یعنی ساری زندگی میری یونیورسٹیوں میں گزری ہے، 50 سال تقریباً یونیورسٹیوں کے اندر رہا اور اعلیٰ مناصب پر رہا اور بڑے مواقع بھی ملے کام کرنے کے، لیکن یہ ایک دور تھا. اب ویسا دور رہا نہیں. مجھے مایوسی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے جب میں اپنے یونیورسٹیوں کے ماحول کو دیکھتا ہوں، اپنے طالب علموں کو دیکھتا ہوں کہ جن کو ایسے استاد ملے ہیں کہ جو استاد بننے کے لائق نہیں تھے. حقیقت یہ ہم جانتے ہیں، حقیقت یہ میں جانتا ہوں، چونکہ بات یعنی چونکہ میں خود استاد رہا ہوں 50-52 سال تک، لیکن اس کے میں اب اپنے اطراف دیکھتا ہوں تو اب ایسے اساتذہ کہلانے کی بھی مستحق نہیں ہیں، لیکن وہ آ جاتے ہیں سفارشوں کی بنیاد پر یا اور دوسری چاپلوسیاں ہیں، کئی وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں جس میں جی آ جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے اور میں جانتا ہوں ایسے ان کو، اور ایسے بھی استاد ہمارے رہے ہیں ایسے کہ جن کے نام کو ہم بیان کرتے فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے استاد تھے. حقیقت یہ ہے کہ جتنے اچھے استاد مجھے ملے ہیں کالج کے زمانے تک، اسکول کالج کے زمانے، بلکہ اسکول ہی کے زمانے میں ایسے استاد مل گئے تھے کہ جنہوں نے زمانے کے حقائق ہم تک علم کے ذریعے سے پہنچایا، اور وہ علم ایسا تھا کہ جو اب تک ہماری گٹی میں پڑا ہوا ہے اور ہم اب تک اس سے متاثر ہیں. تو اس طرح کے اساتذہ اب نہیں ہوتے اور محرومی جو آج کل کی نسل کو ہے، اچھے اساتذہ ان کو نہیں ملتے. تو یہ میرے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے کہ میں بھی ایک استاد ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اپنے دائرے کو زیادہ بڑھا نہیں سکتا یا دوسرے جو اساتذہ ہیں ان کو اس قابل نہیں بنا سکتا یا ان سے کہہ نہیں سکتا کہ آپ کو اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے ہماری قوم کے لیے. لیکن پھر بھی اگر اس طرح یعنی شیرانی صاحب آپ کی طرح سے اور افراد ہوں جو مستعد ہوں اور اس طرح کے ادارے تعمیر کریں اور اس طرح کے اداروں میں اس طرح کے ماحول پیدا کریں کہ جس میں لکھنے پڑھنے کا رجحان عام ہو سکے اور جس میں تربیت ہو سکے نوجوانوں کی، یہ بہت خوش آئند ہے. بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، میں حاضر ہوا یہاں پر. اور میں اس موضوع پر تو اب ظاہر ہے کہ بہت گفتگو بھی ہو چکی ہے اور بہت اچھا وقت گزرا ہے. میں منغص نہیں کرنا چاہتا اپنی گفتگو سے اس موضوع کو جو کہ آپ نے لطف لیا ہے اس تقریب میں. تو بہرحال بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے.